बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहसिन सईद मुल्तान से। आप मुझे जानते हैं स्पीच डिले, ऑटिज्म और जहनी माजूर बच्चों के इलाज के हवाले से। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आमिर चौहान साहब का, डॉक्टर अयूब साहब का, कि जिन्होंने ये एक फ्री एजुकेशनल सेमिनार मुनक्किद किया और मुझे भी इसमें शामिल किया। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऑटिज्म के 2025 में मेरे पास तकरीबन 2000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए जिनको ऑटिज्म डिक्लेयर किया गया था, लेकिन हर केस जो स्पीच डिले का हो या फोकस अटेंशन डेफिशिएंट बच्चों का हो, उसको ऑटिज्म डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक खौफ का बिजनेस जो क्रिएट किया गया है कि हर स्पीच डिले या फोकस या अटेंशन डेफिशिएंट बच्चों को या हाइपर एक्टिव बच्चों को फौरन से पहले ऑटिज्म डिक्लेयर करके उनके वालिदैन को परेशान किया जाता है। तो ऐसे वालिदैन के लिए हम इंशाअल्लाह उम्मीद की किरण हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ मैं आज आप लोगों के सामने मौजूद हूं और इस पे हम बात करेंगे कि स्पीच डिले की जो बेसिक अभी तक हमें कॉजेज मालूम हुई हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त तक है वो स्क्रीन टाइम है। हमारे जो बच्चे हैं ये स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा ले रहे हैं कि इनकी न्यूरो डेवलपमेंट मुतासिर हो रही है। अब ऐसे बच्चे देर से समझना शुरू करते हैं, उनकी स्पीच डिले हो जाता है, उनमें फोकस और अटेंशन डेफिशिएंट हो जाते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इनका हम सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे होम्योपैथिक में रवैयों और सिम्टम्स की बुनियाद पर जो रेमेडीज सेलेक्ट की जाती हैं वो बेहतरीन काम करती हैं इन पे। और अगर हम बच्चों को थेरेपी के साथ साथ होम्योपैथिक रेमेडीज भी यूज करवाएं तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत फास्ट रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब स्पीच डिले की जो बड़ी मेडिसिन है उनमें हमारे पास कलकेरिया फॉस, ये 6x पोटेंसी में अक्सर यूज होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए यूज होती है जो कि सुस्त हैं या जिनमें फ्लड रेजिस्टेंस पाई जाती है। और आजकल एक बड़ी मारूफ दवा है जिसका ये मुतबादिल है। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसे फोलेट रेजिस्टेंस वाले बच्चे कि जिनको ल्यूकोवरिन वगैरह इस्तेमाल करवाया जाता है वो बहुत महंगी मेडिसिन है, उसका मुतबादिल हमारे पास कलकेरिया फॉस, कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x पोटेंसी में इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करती है और बच्चों में स्पीच बड़ी अच्छी आती है। इसके साथ बेरियम कार्ब उन बच्चों में भी है कि जिनमें बेरियम हाई है, जिसकी वजह से उनकी लो कॉग्निशन है, जिनमें अटेंशन डेफिशिएंसी है, उनमें भी ये बेहतरीन काम कर रही है। इसके अलावा स्पीच डिले में नेटरम्योर है, एगेरिकस है, ये वो मेडिसिन है जो कि हमने फ्रीक्वेंटली यूज की हैं और इनके बड़े बेहतरीन हमने रिजल्ट लिए हैं और इसका एक प्रोटोकॉल भी हमने मुअय्यन किया है। अच्छा, अब हाइपर एक्टिव बच्चे जो कि हाइपर एक्टिव हैं उनमें शुरू में हम जब ये नई नई प्रैक्टिस हमने शुरू की थी उस वक्त हम इसको टेरेंटुला हिस्पानिया के बच्चे समझते थे। ऐसा नहीं है, इसमें कॉफिया सबसे बड़ी मेडिसिन है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनमें के नींद के मसाइल साथ शामिल है, उनमें कॉफिया बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा वो बच्चे जो बोलते रहते हैं, आवाजें मुख्तलिफ निकालते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, स्टेमरिंग करते रहते हैं, इनके लिए सिट्रामोनियम ना सिर्फ स्टेमरिंग की मेडिसिन बहुत अच्छी है बल्कि ये स्पीच डिले में भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इनको अगर 200 में दिया जाए तो इसका और वर्क है कि ये स्पीच डिले वाले बच्चों में इस्तेमाल होती है। और अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो सिट्रामोनियम 30 में हम यूज करवा रहे हैं TDS, तो इंशाल्लाह उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इसके अलावा जिन बच्चों में नींद के मसाइल ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल रात को नींद आती ही नहीं, लेटते ही नहीं है, तो उनको काफिया क्रूडा 1 mg में
ہر 4 دن کے بعد دے رہے ہیں. اس سے ہمیں بہت اچھے رزلٹ ملے, سلیپ کوالٹی بہتر ہوئی, سلیپ پیٹرن بہتر ہو گیا. اور جو بچے لیٹ جاتے ہیں لیکن ان کو بار بار سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے, ان میں ہم کافیا فلوڈا 30 میں یوز کروا رہے ہیں. تو یہ بہت ایک بہترین ریزلٹس ہمیں ملے اور یہ باقاعدہ ہم نے اس کا پروٹوکول ترتیب دیا. اب ایسے بچے جن کے کانسٹیپیشن کے ایشوز تھے, یہ سفلینم سے بہتر ہوئے, ایلومینا سے بہتر ہوئے. یہ بچے وہ تھے جن میں پیدائشی کانسٹیپیشن چل رہی تھی اور اس کانسٹیپیشن کی وجہ سے ان کی جو نیورو ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر تھی. بچوں میں اٹینشن ڈیفیشنسی یا اس قسم کے مسائل جو کہ عام طور پر آٹزم میں پائے جاتے ہیں, اس قسم کی علامات آ رہی تھی. ان کی گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے سے ان کی نیورو ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہو گئی. اب جو بچے یہ جو ہینڈ فلیپنگ کرتے ہیں, کچھ بچے اپنے ہاتھوں کو ایسے ہینڈ فلیپ کرتے ہیں, یہ ایتھوزا میں آئیں گے. ان بچوں میں ہوش و حواس یا ان میں توجہ نہیں ہے بالکل, یہ ایتھوزا میں آئیں گے. ایتھوزا میں نے دی ہے 200, ایتھوزا 200 TDS کیا اور ود ان 1 month اس کے ہینڈ فلیپنگ کے ریزلٹس ملے ہیں. ہینڈ فلیپنگ میں اور ہینڈ اینگزائٹی میں آپ فرق بھی سمجھ لیجئے. یہاں پہ اگر ایک بچہ ہینڈ فلیپنگ کرتا ہے, اپنے ہاتھوں کو ٹیپ کرتا ہے, کسی بھی چیز کو ٹیپ کر رہا ہے, دیواروں کو ٹیپ کر رہا ہے یا ڈورز کو یعنی کہ ٹیپ کر رہا ہے, یا ایسے ایسے وہ تالیاں بجا رہا ہے, تالیاں نہیں بجاتا, صرف ہاتھوں کو ایسے ایسے ہلاتا ہے, یہ بچے کرتے ہیں. تو یہ بچے ایتھوزا والے اس میں شمار ہوں گے, اس پروٹوکول میں آئیں گے. اور اگر بچہ ہاتھوں کو نہیں ہلاتا بلکہ صرف انگلیوں کو کر رہا ہے ایسے, تو یہ کالیبروم میں ہے. اچھا, اب کالیبروم کا ایک مزاج اور بھی ہے کہ اسپیچ ڈیلے والے وہ بچے کہ جو ضدی بہت زیادہ ہوں, کوئی چیز آپ نے یہاں رکھ دی اور وہ اٹھا لی گئی ہے, اب وہ بچہ کہتا ہے کہ یہاں رکھو میں نے اٹھانی ہے, اتنی ضد. اور اس کے علاوہ وہ بچے جو کہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں یا اس میں جو خاص طور پہ ان کی ایک علامت ملے گی, یہ بچے جو ہے انگلیوں کو حرکت دے رہے ہوں گے, تو ایسے انگلیوں کو حرکت دے رہے ہوں گے, ایسے ایسے کر رہے ہوں گے یا ان کو پکڑ رہے ہوں گے, ہینڈ اینگزائٹی ہوگی. یہ ہینڈ اینگزائٹی بچوں میں بھی ہے, یہ عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. ان میں ایکنی کے مسائل کے ساتھ ہینڈ اینگزائٹی ہو تو یہ کالیبروم ان کی ایکنی کی اور ہارمونل چینجز کی بھی بہترین میڈیسن بنے گی. اور آٹزم میں بھی یہ ان کی اسپیچ ڈیلے کی میڈیسن کے حوالے سے, اور یہ مجھے ڈاکٹر عثمان غنی صاحب نے بتایا کالیبروم کے حوالے سے. میں نے اس میں 1M میں ریزلٹ لیے ہیں. کالیبروم 1M ہر 4 سے 5 دن کے بعد میں دیتا ہوں, تو انشاءاللہ اس میں اچھے ریزلٹس ہمیں. ڈاکٹر عثمان غنی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ جب بھی ملتان تشریف لاتے ہیں یا ہم کبھی بھولے بھٹکے سے ادھر چلے جائیں تو ہم خالی کبھی واپس نہیں آئے. اور میں آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کوشش کریں مہینے بعد 2 مہینے بعد, اب مجھے 4 مہینے گئے ہوئے ہو گئے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات, کیونکہ وہ ملتان تشریف لاتے رہتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, تو ہر ملاقات پہ کچھ نہ کچھ ان سے میں حاصل کرتا رہتا ہوں. کالیبروم کا اور ایتھوزا کا استعمال یہ ڈاکٹر عثمان غنی صاحب نے ہمیں اسپیچ ڈیلے میں اور آٹزم میں بتایا. اور آٹزم میں بریٹا کارپ کا اور نیٹرمیور کا استعمال, یہ ہم نے شروع وہاں سے انیشیل اسٹڈی جب ہم نے شروع کی تھی تو بریٹا کارپ کا اور نیٹرمیور کا استعمال بھی ہمیں ڈاکٹر عثمان غنی صاحب نے بتایا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر کاشف عمران صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے اس معاملے میں, آٹزم میں, اسپیچ ڈیلے میں, اس میں بہت سارے معاملات میں ہم وقتاً فوقتاً ان سے گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر شہاب خان صاحب ہیں, میٹیریا میڈیکا میں بہت اچھا عبور ہے ان کا ماشاءاللہ سے, اور کمال آدمی ہیں, بہت ہی پولائٹ آدمی ہیں کہ وہ ان سے کوئی بات پوچھ لی جائے وہ کبھی برا نہیں مناتے بلکہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ اب ہم جو ہے ہم تو ان کے بچوں کے برابر ہیں, آپ لوگ کوشش کریں کہ ان سے زیادہ یہ فیض حاصل کریں. یہ آج سے 20-30 سال پہلے کوئی ہومیوپیتھ اس طرح نہیں پڑھایا کرتا تھا. یہ گروپ آیا, ڈاکٹر عثمان غنی صاحب, علی محمد صاحب, کاشف عمران صاحب, شہاب صاحب, انہوں نے ہمیں فری پڑھانا شروع کر دیا. ورنہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو جو ہومیوپیتھ کی دکانوں پہ جاتے تھے وہ مہینہ ٹاکی لگوایا کرتے تھے. پہلے ٹاکی لگواتے تھے, اس کے بعد وہ 6 مہینے ٹاکی لگوا کے اس کے بعد بھی کچھ نہیں پتا ہوتا تھا سوائے پڑیاں باندھنے کے. تو آپ کے پاس اب یہ موقع ہے اور ہم انشاءاللہ یہ کورس لے کر چلیں گے اور 6 مہینے کے اندر آپ کو آپ کی بہترین پریکٹس پہ لا کے کھڑا کریں گے. وقت کی کمی کے باعث ابھی اس بات کو مختصر کرتے ہیں.
اور انشاءاللہ ہم ہر 15 دن کے بعد یہ ایک لیکچر یا یہ ایک گروپ ڈسکشن کیا کریں گے. انشاءاللہ اس معاملے میں آپ ڈاکٹر عامر صاحب سے اور ڈاکٹر ایوب صاحب سے رابطہ کر کے اپنی سیٹ کنفرم کروا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ابھی ہم نے اس چیز کی دعوت نہیں دے سکے تھے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس بات کو کوشش کریں گے کہ اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں. اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے گی، ہماری کوالٹی آف ڈسکشن ملے گی. اور یہ ہر قسم کی یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے بھی فی سبیل اللہ سیکھی ہے اور آپ کو بھی ہم فی سبیل اللہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. اب مجھے اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اپنے اپنے کلینکس پہ مستحق افراد کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، جو علماء ہیں ہمارے، مسافر بچے آتے ہیں، جو بھی مستحق آپ کے پاس آتا ہے ان کو آپ کوشش کیجئے کم سے کم فیس میں علاج کیجئے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو ان کو فری علاج. اور انشاءاللہ ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.